آئیے بلا تمہید بلا فاصلہ میں گزارش کر رہا ہوں مقرر خوش بیان عالی جناب مولانا عاقب حسین وارثی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں۔ جناب مولانا عاقب حسین وارثی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء۔ سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی یا ابن ام نبی، در حلتا مہر برج انما شہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاولیاء احمد الاسفیاء، خیر المؤمنین امام المتقین امام مبین یعصوب المؤمنین، راس اللہ عین اللہ اذن اللہ لسان اللہ وجہ اللہ ید اللہ قلب اللہ نفس اللہ روح اللہ جسد اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب۔ ثم صلاة والسلام على رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ ثم صلاة والسلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى انصار الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ پڑھئے بابا سے بلند صلوات۔ وقت بتایا جا چکا ہے کہ کتنے منٹ سے لے کر کتنے منٹ تک اپنی گفتگو کو سمیٹنی ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لوں گا، 2 3 4 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اسی پہ نتیجہ نکالوں گا، کیونکہ آپ نے بلایا ہے تو قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ کسی نے کہا تھا نا قرآن کافی ہے، تو اب ہم جو بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں لو قرآن ہی لو، قرآن ہی سے سیکھو، قرآن ہی پڑھو، قرآن ہی میں دکھائیں گے۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں کائنات کا ذکر ہے، وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا ذکر قرآن میں۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہی وہ قرآن ہے، ہر اصغر ہر اکبر کا ذکر موجود ہے۔ کیا نہیں ہے قرآن میں؟ اور قرآن کی خصوصیات کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ قرآن ہے، اس قرآن کو اگر میں پہاڑ پر نازل کر دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پتہ کیا چلا؟ جو قرآن ہے، قرآن اگر پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، قرآن آ جائے تو پتھروں کو چیر دے۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن وہ ہے، پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ چیر دے۔ اب 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تو پتہ کیا چلا؟ کعبے کی دیوار جو چیر گئی، پتہ یہی چلا قرآن جو ہوتا ہے آ کر دروازے کو پھاڑ دیتا ہے، آ کر دیواروں کو چیر دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ جو قرآن ہے جو پہاڑ پر نازل ہوتا ہے یہ بولتا ہوا قرآن نہیں، علی بولتا ہوا قرآن۔ علی بولتے ہوئے قرآن۔ اب یہ قرآن دیکھیں، قرآن
اب اس لیے تو رسول نے فرمایا تھا نا ایک موقع پر، حضور نے فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پتا کیا چلا؟ کم سے کم آپ کو علی کو ایسا ماننا ہے جیسا قرآن، علی کو ایسا ماننا ہے جیسا قرآن، قرآن پاک، علی پاک، قرآن طاہر، علی طاہر، قرآن عظیم، علی عظیم، قرآن مجید، علی مجید، قرآن حکیم، علی حکیم، قرآن کریم، علی کریم، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر، قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری، علی کا نام لینے کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری۔ قرآن کا انکار کرنے والا کافر، علی کا انکار کرنے والا کافر۔ جیسا قرآن ویسا علی، جیسا قرآن ویسا علی۔ قرآن آیا، توریت، زبور، انجیل، قرآن، توریت، زبور، انجیل، قرآن، چوتھے پہ قرآن، چوتھے پہ قرآن، چوتھے پہ قرآن۔ لیکن ہے توریت سے افضل، ہے زبور سے افضل، ہے انجیل سے افضل۔ جیسے قرآن ہے آیا چوتھے پر ہے سب سے افضل، ایسے علی ہے چوتھے پر ہے سب سے افضل۔ آیت دیکھیں، دو تین چار آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، امر والی آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب پوچھیں گے آپ سے روح کے بارے میں، آپ کہتے ہیں وہ اللہ کا امر ہے۔ جہاں جہاں روح ہے وہاں وہاں امر ہے۔ سورہ نحل کی آیت دیکھیں، اتا امر اللہ فَلَسْتَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ نازل کرتا ہے روح کو، اور اس روح کو جو امر کے ساتھ ہے، ایسی ویسی روح نہیں، اس روح کو جو امر کے ساتھ ہے۔ اب دوسری آیت دیکھو سورہ قدر میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہاں بھی روح کے ساتھ امر ہے۔ اب یہ جو آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہاں بھی روح کے ساتھ امر ہے۔ اب ہمیں امر دیکھنا ہے، امر ہے کیا؟ پھر اللہ سورہ سجدہ میں اللہ کہہ رہا ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سنت مما تعدون۔ یہ جو امر ہے، امر کا امر ہے تدبیر، کائنات کا تدبیر۔ اب پھر ہم نے پھر امر کو دیکھا سورہ نازعات کے اندر، اللہ کہہ رہا ہے فالمدبرات امرا، کچھ ذات ایسی ہے اللہ ان کے ذریعے کائنات کو چلاتا ہے۔ کچھ ذات ایسی ہے جن کے ذریعے اللہ کائنات کو چلاتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ کچھ ذات ایسی ہے جن کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، اگر وہ نہ ہو تو کائنات کا وجود نہ ہوگا۔ پتا کیا چلا؟ یہ زمین و آسمان، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، کائنات کا ذرہ ذرہ اگر ہے تو کوئی ہے، اسی لیے تو کہا گیا لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب آپ نہ ہوتے کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر آگے کہا لولا علی لما خلقتک، حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو ہی خلق نہ کرتا، لیکن اے میرا حبیب اگر علی نہ ہوتے، علی کو نہ خلق کرنا ہوتا، حبیب میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ پھر آگے کہا لولا لما خلق لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے میرا حبیب سنو، اگر زہرا نہ ہوتی نہ میں تجھے خلق کرتا، نہ میں علی کو خلق کرتا۔ تو فالمدبرات امرا، کچھ ذات ایسی ہے جن کی وجہ سے اللہ تدبیر کیے ہوا ہے، اللہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ پھر سورہ یوسف کو پڑھا، یوسف علیہ السلام کی زبانی، یوسف علیہ السلام نے کہا ان الحکم الا للہ امرن اللہ تعبدو الا ایہ۔ اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ جو عبادت ہے وہ امر ہے، توحید امر، توحید کیا ہے؟ امر، سننا توحید
अम्र। फिर दूसरी आयत वमा अम्रु साअति इल्ला कलमहिल बसर, कयामत क्या है? कयामत अम्र, तौहीद अम्र, कयामत अम्र, तौहीद गैब में, कयामत गैब में, नबुव्वत गैब में, कौसर गैब में, तस्लीम गैब में। ये गैब क्या है? ये गैब क्या है? फिर उसी कुरान से पूछते हैं हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकीन वो है जो गैब पर ईमान रखे, जो गैब पर ईमान रखे, गैब पर ईमान रखे। तौहीद गैब में, नबुव्वत गैब में, रिसालत गैब में, कौसर तस्लीम गैब में, कयामत गैब में, जन्नत गैब में। जब ये सारे चीजें गैब में है, तौहीद है अम्र, कयामत है अम्र, तो जो साहिबुल अम्र होगा वो भी तो गैब में। जो साहिबुल अम्र होगा, जो साहिबुल अम्र होगा वो भी क्या होगा? वो भी गैब में होगा, वो भी गैब में होगा। फिर मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान से एक आयत और सुन लो, बस गुफ्तगू तमाम। एक आयत और सुनो, बड़ी मशहूर आयत, सूरह आल इमरान। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। हबीब याद करो, हबीब याद करो, जब हमने नबियों से अहद लिया, नबियों से अहद लिया। अच्छा मैं कहूं कि आप याद करें जब मैं आया था, आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करें, आप तो पहली बार आए हैं, मैं याद क्या करूं? पहली बार आए हैं, मैं याद क्या करूं? याद तो उसे किया जाता है जब बंदा वहां पे मौजूद हो, जिसके सामने बात हो रही हो, वहां पर हाजिर हो, तब जाकर वो याद किया जाएगा। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, हबीब याद करो जब मैं नबियों से अहद ले रहा था, आदम से लेकर ईसा तक नबियों से अहद ले रहा था। पता क्या चला? आदम से अल्लाह अहद ले रहा था, मेरा नबी खड़े होकर देख रहा था, मेरा नबी वहां पे मौजूद था। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जल्दी जल्दी मैं पढ़ता हूँ, टाइम बहुत कम है। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि तुम्हारे पास एक किताब हिकमत आएगी। सुम्मा जाअकुम, सुम्मा जाअकुम, फिर तुम्हारे पास रसूलुम मुसद्दिक़, एक सच्चा रसूल आएगा, सच्चा रसूल आएगा। अल्लाह कह रहा है, कुरान की आयत है, सूरह आल इमरान है, अल्लाह कह रहा है इंतजार हादी के आने का किया जाता है, पैदा होने का नहीं। हादी इंतजार हादी के आने का किया जाता है, पैदा होने का नहीं। अब जो हादी है अब उसका इंतजार हम कर रहे हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन, तुम्हारे पास एक सच्चा रसूल आएगा। रसूल जब आएगा तो लतुकमिनुन्ना, अल्लाह कह रहा है कुरान में, लतुकमिनुन्ना, जरूर 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 ईमान लाना, जरूर जरूर ईमान लाना। वला तंसुरुन्ना, जरूर जरूर उस रसूल की नुसरत करना। अल्लाह नबियों से कह रहा है, नबियों से कुरान में देखे मकाम रसूल देखे, रसूल का मकाम क्या है, रसूल का मकाम और मर्तबा देखे। अल्लाह नबियों से कह रहा है कि ए नबी जब तुम्हारे पास जब वो आएगा, सच्चा रसूल आएगा, जरूर जरूर तुम्हें ईमान लाना है और उसकी नुसरत करनी है। काला अक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो? सबने कहा हाँ हम इकरार करते हैं। कालू अक़ररना, हम इकरार करते हैं। काला फशहदू, अल्लाह करे गवाह हो जाओ। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, शाहिदीन में एक गवाह मैं अल्लाह भी हूँ, शाहिदीन में एक गवाह मैं अल्लाह भी। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। मैंने क्या कहा? मैं तवज्जो, बड़ी आयत मैंने पढ़ दी है कुरान की, आप तवज्जो नहीं कर पाए, लेकिन मैंने बड़ी आयत पढ़ दी है। अल्लाह नबियों से कह रहा है, ए मेरा नबी जब वो सच्चा रसूल आएगा तुम्हें उस पर ईमान लाना है, तुम्हें उसकी नुसरत करनी है। अगर तुमने अगर ऐसा ना किया, फमन तवल्ला बादा ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, ए आदम से लेकर ईसा तक नबियों, अगर तुमने ऐसा ना किया फासिक हो जाओगे,
فاسق ہو جاؤ گے، فاسق ہو جاؤ گے، فاسق ہو جاؤ گے۔ کون؟ نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم فاسق ہو جاؤ گے۔ اب قرآن دیکھیں، قرآن میں دیکھیں مقام رسالت دیکھیں، میرے رسول کا مقام دیکھیں، مقام محمد دیکھیں۔ قرآن میں مقام محمد کیا ہے؟ قرآن میں مقام رسالت کیا ہے؟ قرآن میں مقام محمد یہ ہے کہ 1.25 انبیاء اگر میرے رسول پر ایمان نہ لائے، میرے رسول کی نصرت نہ کرے تو وہ فاسق ہو جائیں گے، ان کی نبوتیں بیکار ہو جائے گی، ان کی رسالتیں ختم ہو جائے گی، نبوتیں بیکار ہو جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، آیت سنیں، اگر انبیاء نبی پر ایمان نہ لائے تو انبیاء کی نبوتیں ختم ہو جائے، رسالتیں ختم ہو جائے، ساری نبوت بیکار ہو جائے۔ پھر میں نے قرآن کو اٹھایا، قرآن کی ایک آیت سامنے آئی، جا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قرآن میں مقام رسالت دیکھے، تمام نبی میرے نبی پر ایمان نہ لائے تو ان کی نبوتیں ختم ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ اور پھر وہی رسول کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، میرا حبیب، میرا رسول، اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کام تو نے انجام نہ دیا۔ مقام دیکھیں، مقام رسالت دیکھیں، تمام نبی جس پر ایمان نہ لائیں یا نصرت نہ کریں، ان کی نبوتیں ختم ہو جائے، اس کو قرآن میں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور وہی محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہا، علی کی ولایت کا اعلان جب تک نہیں کرو گے تب تک رسالت کا کوئی کام ہونے والا نہیں، رسالت کا کوئی کام ہونے والا نہیں۔ یہ آیتیں تھی، مدد والی آیت بھی اس میں ہے۔ دیکھا 56 کنٹری دیکھتا رہا، 56 کنٹری کی ہمت نہ ہوئی، دیکھتا رہا، کچھ کر نہیں پایا۔ اللہ سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں ہے، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ وقت ہے، بتایا نا غیبت میں، میرا امام غیب میں ہے۔ اب میرا امام جب آئے گا تو پھر کربلا نہیں ہونی ہے۔ کربلا میں تو ہم نے بہت کچھ کھو چکا، کربلا میں تو سب لوگ چلے گئے، اب کربلا نہیں ہونی ہے۔ جب امام آئیں گے تو صفین ہوگی، امام آئیں گے علی کی تلوار ہوگی، پھر صفین کا میدان ہوگا، تب پتا چلے گا۔ آج 1400 سال بیت گیا، تم کہتے ہو فلاں بھی حق پہ، فلاں بھی حق پہ، فلاں بھی حق پہ، فلاں بھی حق پہ۔ ارے آنے تو دو جو پردہ غیبت میں ہے، تب ہم پوچھیں گے آپ بتا کون حق پر، تو کس کے ساتھ، تو کس کے ساتھ؟ پھر علی کی بیٹے کی تلوار چلے گی، علی کے بیٹے کی تلوار چلے گی۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔